بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 14 ہے. آیت اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی جامع آیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا جو شخص صحیح مفہوم سمجھ جائے وہ دو چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا. ایک دنیا کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا، اور دوسرا دین کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا. ان دونوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اس کا آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ یا تو دنیا کو بہت اچھے سے سمجھ جاتے ہیں، دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو دنیا میں بھلے ہی تھوڑے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں مگر اخروی اعتبار سے ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دین کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پر دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو دین کے بہت سارے کنسیپٹس، بہت سارے اصول و ضوابط اچھے طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس اعتبار سے بھی کبھی کبھی دنیا اعتبار سے تو فیل ہوتے رہتے ہیں، اخروی اعتبار سے فیل ہو جاتے ہیں. دین کی جتنی باتیں اللہ اس کے رسول نے بتلائی ہے بہت زیادہ کامن، یا کہہ سکتے ہیں وتھ کامن سینس، عام مفہوم کے اعتبار سے جس کو انسان اپنے تجربات میں لاتا رہتا ہے، ایسی باتوں کے ذریعے سے انسان کو نصیحت کی گئی اور اس کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا. اس لیے دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ دین کی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے. جیسا کہ یہ آیت آج ہمارے سامنے موجود ہے، بہت ہی مشہور معروف آیت ہے. بہت سارے مدرسین، مقررین اور خطیب وغیرہ اس آیت کا استعمال کرتے ہیں درس قرآن وغیرہ دینے کے لیے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 14 اللہ کہتا ہے، آئیے اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. زین للناس، زین مزین کرنا، آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا، بیوٹیفیکیشن کرنا. تزئین یعنی خوبصورتی، اسی سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں زینت،
نام رکھتے ہیں لڑکیوں کا، زینت یہ خوبصورت والی، خوبصورت کی گئی، اسی سے بنا ہوا لفظ زین، مزین کرنا، آراستہ کرنا. زین للناس، لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے، اٹریکٹیو کر دیا گیا ہے، مرغوب کر دیا گیا ہے، دل پسند چیزیں بنا دی گئی ہے. حب الشہوات، محبت والی چیزیں بنا دی گئی ہے، وہ جو شہوات میں سے، مرغوب میں سے. تین قسم کے الفاظ اللہ نے اس آیت میں استعمال کیا. تینوں کا منشا حالانکہ ایک ہی کی طرف ہے، مگر تینوں الفاظ آ کر تاکید پیدا کرتے ہیں، تشریح اس کی کرتے ہیں، توضیح بیان کرتے ہیں، معنی اور مطالب میں اور گہرائی اور گہرائی پیدا کرتے ہیں. زینہ، مزین اور آراستہ کرنا. اب جو چیز مزین اور آراستہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے. حب یعنی محبت والا، محبت ڈال دی گئی. اب جس چیز کے اندر محبت ڈال دی جائے انسان کا دل اس کی طرف کھینچا ہوا جاتا ہے. شہوات، خواہشات. اب انسان کے اندر کس چیز کی خواہش ہو تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کی خواہش اس کے دل میں انسان اس کی طرف جاتا ہے. تینوں الفاظ الگ الگ پیرائش اللہ نے استعمال کیا، منشا ایک ہی نظر آتا ہے، مگر تینوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس آیت میں بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی پائی گئی. مزین آراستہ کر دیا گیا، لوگوں کے لیے محبت کرنا جن کی تعلق سے اس کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں.